اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قربان ہونے سے کیسے محفوظ رکھا اور ان کی جگہ ایک مینڈا قربان ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ مینڈا کس کا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان نے کس طرح سے اس قربانی کو ناکام بنانے کی کوششیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب اور کامران فرمایا۔ نیز اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ماہرین حیوانات نے مینڈے، دمبے اور بیڑ وغیرہ کی کون کون سے طبی خصوصیات بیان کیے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص مینڈے کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ محترم ناظرین، اس دلچسپ واقعے کو، باپ اور بیٹے کی قربانی کو، اور اسی طرح بہترین معلومات اس کے متعلق حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات مسلسل ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ نبی کا خواب بھی وحی کی مثل ہوتا ہے، اسی لیے ان کے پاس جو اونٹ موجود تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مگر پھر ان کو وہی خواب آئی اور پھر تیسری رات بھی وہی خواب آئی، تو وہ سمجھ گئے کہ سب سے پیارا میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور میں اس سے زیادہ عشق و محبت کرتا ہوں، لہٰذا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے بیٹے سے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں گے۔ چنانچہ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے کہ بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنا دے، آج میں اس کو ایک دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو کر بچے کو تیار کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو مارنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دیں گے۔ چنانچہ یہ سن کر بی بی ہاجرہ فخریہ انداز سے بولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو تم پر، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میری فکر کی کوئی بات نہیں، میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں۔ چنانچہ اس کے بعد شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے
تمہاری یہ قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ خواہ اپنے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کرتے ہوئے پتھر مارتے ہیں۔ دوستو، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں پر حج کے موقع پر لاکھوں لوگ شیطان کے مجسموں کو پتھر مار کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مار کر وہاں سے لعنت کرتے ہوئے بھگا دیا تو آپ آگے بڑھے اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، آج میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں تمہیں قربان کرنے جا رہا ہوں، تو تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا عشق و محبت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، میرے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کریں گے۔ لیکن بابا جان، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اے میرے بابا جان، جب آپ میرے گلے پہ چھری رکھ کر میرے گلے کو کاٹیں گے اور مجھے قربان کریں گے تو اے میرے بابا جان، آپ اس حالت کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب لا کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر مجھے ہزاروں اسماعیل علیہ السلام عطا کرتا اور آپ اس کی قربانی چاہتے تو سارے کے سارے آپ کے نام پر قربان کرتا۔ اور جیسے ہی چھری پھیرنے لگے تو چھری پھیرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے بابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دے تاکہ کل کسی کو یہ وہم گمان نہ ہو کہ بیٹا تو قربان نہیں ہونا چاہتا مگر باپ نے زبردستی اس کو باندھ کر قربان کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو کھول کر اس کے گردن پر جب چھری پھیر دی گئی تو چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کیا۔ آپ نے چھری تیز کر کے دوبارہ ذبح کرنا چاہا تو پھر بھی چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے چھری، اگر تم نے میرے اس بیٹے کو قربان نہ کیا تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کروں گا کہ میں تمہیں جہنم میں لے کے جاؤں۔ لیکن چھری اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے گویا ہوئی اور بزبان قال اور بزبان حال کہنے لگی کہ میں اس کو کیسے ذبح کروں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ اس کا ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچاؤں۔ اس کے بعد جب آپ نے چھری پھیری تو چھری خون میں لت پت ہو گئی اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے اور خون بہتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو الگ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح اور سالم صحیح حالت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہاں پر وہ قربانی کر رہے تھے وہاں پر ایک جانور ذبح ہوا ہے، وہاں پر ایک مینڈا ایک دمبا ذبح ہوا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ آواز ہاتف آنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کیا کریں گے۔ اس لیے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمام مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو
کروڑوں سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کروڑوں سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ محترم دوستو، چوری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہ کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوری حلق پر رکھ کر چلائی مگر اس نے کچھ نہ کاٹا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ چوری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چوری حلق تک نہ پہنچی، اور اس دمبے کے متعلق جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا، اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کی شکل سفید اور اس کی آنکھیں موٹی تھی اور وہ سینگوں والا مینڈا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ دیکھا۔ اور اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مینڈا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پٹا اور یہ دمبا اس سے برآمد ہوا۔ محترم ناظرین، یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی قابیل کے مقابلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ قبول ہوئی۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بھیڑ اور بکری یہ ہاتھی اور بینس جیسے بڑی جسامت والے جانوروں سے نہیں گھبراتی، مگر ذرا سی بھیڑیے کو دیکھتے ہی اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا فطرتی ہے۔ اور دوسری ایک عجیب بات ان کی فطرت میں یہ ہے کہ بکری ایک رات میں بہت سے بچے جنتی ہے۔ صبح جب بکری اپنے بچوں کو چھوڑ کر چرنے جاتی ہے اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ہر بچہ دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بھول نہیں کرتا، اور اگر بھیڑ کسی کھیتی یا درخت کو چر لیتی ہے تو دوبارہ اگ آتی ہے، لیکن اگر بکری کھا لے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسلام میں بھیڑ، بکری، دمبا، مینڈا وغیرہ کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نیز ماہرین حیوانات کا یہ بھی کہنا ہے کہ دمبے کا گوشت منی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ بکرے کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ایک سالہ بیڑ دمبے کا گوشت نہایت عمدہ ہوتا ہے اور معدے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور مینڈے کا گوشت دیگر موسموں کے لحاظ سے موسم بہار میں اچھا ہوتا ہے، اور خسی مینڈے کا گوشت قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ مینڈے کا خون بوقت ذبح گرم لے کر برس کے مریض پر ملا جائے تو اس کا رنگ بدل جائے گا اور برس ختم ہو جائے گا۔ ماہرین حیوانات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مینڈے کو کسی درخت کے نیچے دفن کر دیا جائے تو اس درخت پر کثرت سے پھل آتے ہیں۔ اگر مینڈے کے پتے کو شہد میں ملا کر آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں سے پانی جاری ہونے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر شہد کے برتن کو سفید مینڈے کی اون سے ڈھک دیا جائے تو چیونٹیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اب آتے ہیں خوابوں کی طرف۔ مینڈے کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل تعبیر کا، اہل رویا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں مینڈے کی خصیت دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی شریف مرد کا مال حاصل ہوگا یا کسی شریف لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بلا ضرورت خواہ یعنی اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو اور خواب میں مینڈا ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کو قتل کرے گا، اور اگر کھانے کے غرض سے ذبح کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے شخص کے ہاتھوں یعنی ظلم سے نجات پائے گا۔ اور اگر بیمار شخص خواب میں مینڈے کو کھانے کی غرض سے ذبح کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تمام تفکرات، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات پائے گا۔ اگر خواب کوئی قیدی دیکھے تو اس کو قید سے رہائی مل جائے، اور اگر یہی خواب کوئی مقروض دیکھے تو اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اچھا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔